أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب والدین کا حقوق کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کر سنایا، ایک بات یہ ہے خدا نے جن تعلقات میں باندھا ہے آپ سب ان کے پابند ہیں اور ان کو اس طریقے سے جوڑے یا توڑے جیسا کہ خدا نے توڑنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے بجز اس کے، کس کے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر ایک یا ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور جھڑکنا مت، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے تک پہنچ جائے ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا مت، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ آج ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے والدین کو گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے ہمیں پابند ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں ایک آیت میں اور ذکر فرماتے ہیں ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ذکر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں طرح طرح کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں، اور یہ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں اس کے حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی مشقتیں اور برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پلاتی ہے اور اس پر اپنے آرام اور راحت جان و مال قربان کر دیتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ نہ صرف دل سے محبوب سمجھتا ہے بلکہ اس کے کھانے پینے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو انتہا درجہ تک کوشش کرتا ہے اور اس کا سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ بتائیے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، اور آج ہم جب جوان ہو جاتے ہیں ہم ماں باپ کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ بتائیے ایک دوسری اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نفل نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، غرض تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ بتائیے ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اس حالت میں اٹھے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہو اور اس حالت میں اٹھے کہ اس سے صبح اس سے خوش ہو تو جنت کے 1 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر اس حالت میں اٹھے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو تو جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور جنت حاصل نہ کیا۔
ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری جنت اور تیری دوزخ وہی دونوں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سعادت مند لڑکا اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ہر نظر پر حج مبرور لکھتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اگرچہ پورے دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا اور وہاں میں نے ایک طرت کی آواز سنی اور میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے جس نے اپنے والدین کے ساتھ ہر حالت میں خدمت کی اور فرما برداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ والدین کا حق بہت بڑا ہے، ہم والدین کی جتنی بھی خدمت کریں اتنے کم ہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دعائیں اتنی تیزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس پہنچتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں پہنچتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طرح والدین کے اوپر بہت سارے حدیثیں آئی ہے، قرآن شریف کی آیت آئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے شکر کے ساتھ والدین کا احسان کا بھی ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اولاد کی خوشی کی خاطر، اپنے اولاد کی تربیت کی خاطر، اپنے اولاد کی ہر پریشانیوں کو ختم کرنے کی خاطر۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کھا رہے پی رہے یا نہیں، صرف کس کے لیے؟ اپنے اولاد کے لیے۔ اور آج ہم جوان ہو کر اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ والدین کی ناراضگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، والدین کی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی۔ اسی لیے ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرے اور ان کے بڑھاپے تک ہم ان کے خدمت کرتے رہیں۔ اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق دے، اور آپ حضرت بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، تاکہ ہم ایسے چیز نہ کریں جس سے اللہ بھی ناراض، والدین بھی ناراض، اور ہم اللہ کے سامنے کچھ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔